Welcome to my YouTube channel. Thanks for watching. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ دوستوں، ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ قریش نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کا گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابرہ کا عبرتناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ خوف انہیں بار بار پریشان کر رہا تھا کہ کہیں کعبہ کو گرا کر وہ غضب الہی کا شکار نہ ہو جائے۔ کعبہ کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ اور دوستو، کعبہ کے اندر جو کنواں تھا اس میں سے ایک خوفناک اژدھا کبھی کبھی نکلا کرتا اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ جاتا، تو اس کا ڈر بھی انہیں کوئی اقدام کرنے سے روکتا تھا۔ ایک روز اژدھا حسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے ایک پرندہ جھپٹا اور اس کو اچک کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی ایک پریشانی تو دور ہو گئی، اس کو انہوں نے تعجزی سمجھا۔ انہیں تسلی ہو گئی کہ جس کام کا انہوں نے ارادہ کیا ہے وہ منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ اور دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے۔ وہ پتھر بھی گرا رہا تھا اور یہ دعا بھی مانگ رہا تھا کہ اے اللہ ہمیں خوفزدہ نہ کرنا، اے اللہ ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اگر رات بخیریت گزر گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے، ورنہ ان گرے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اپنے اس ارادے کو ختم کر دیں۔ چنانچہ رات خیر و گزر گئی۔ سب لوگوں نے مل کر کعبہ کی پہلی خستہ عمارت کو منہدم کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے لیے انہوں نے تقسیم کار کے اصول پر عمل کیا۔ مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ مشرقی دیوار جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف نصب ہے، اس کی تعمیر بنو عبد مناف اور بنو زہرہ قبیلوں کے سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم اور چند دوسری قریشی قبائل کے حوالے کی گئی۔ مغربی دیوار یعنی کعبہ کی پشت کی تعمیر بنو جمحہ اور بنو سہم جو عمرو بن حسیس بن کعب کے بیٹے تھے، ان کو اس کی ذمہ داری دے دی گئی۔ شمالی دیوار جس طرف حتیم ہے اس کو تعمیر کرنے کا کام بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو عدی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص اور انہماک سے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے اور اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار کو بڑے ذوق شوق سے تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، معاشی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا اور یہی ان کی اولین پہچان تھی۔ لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اس سے وہ ان بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر نہیں کر سکیں گے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ مزید سامان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی رقبے میں سے کچھ رقبہ نکال دیں اور جتنے طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان ہے اس پر چھت ڈال دیں اور بقیہ رقبہ کی چھوٹی دیوار سے حد بندی کر دیں تاکہ طواف کرنے والے کعبہ کے سارے رقبے کا طواف کر سکیں۔ یہاں پر دل میں یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ مکہ میں تو بڑے بڑے رؤساء اور تاجر موجود تھے، ایک ایک شخص ایسا ایک مکان تو کیا بڑے سے بڑا محل بھی تعمیر کرنا چاہتا تو بآسانی کر سکتا تھا۔ یہ کوئی ایسی کمی نہ تھی جسے سارے مکہ والے بھی مل کر پورا نہ کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ دوسرے عرب قبائل سے بھی مالی تعاون کی اپیل کی جا سکتی تھی۔ سب کے سب حرم کعبہ کے دلی عقیدت مند تھے۔ ان حالات میں یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ سرمایہ کی کمی کے باعث کعبہ اپنے اصلی بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکا؟ اس کے لیے گزارش ہے کہ بے شک مکہ میں صاحب ثروت لوگ موجود تھے جن کے تجارتی کارواں یمن سے شام تک آتے جاتے تھے، لیکن ان کی دولت کا بیشتر حصہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا تھا۔ سود خوری، قمار بازی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی کمائی سے ان کا سارا سرمایہ ملوث تھا، اور تعمیر کعبہ کا کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اس میں صرف اور صرف حلال مال خرچ کریں گے۔ اس شرط نے ان کے دائرے کو تنگ کر دیا تھا۔ جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے وہ یا تو سراسر حرام تھی یا اس میں حرام ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کی ملاوٹ تھی، اسے وہ کیسے خرچ کر سکتے تھے؟ چنانچہ تعمیر کعبہ کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ ہر کار خیر میں آگے رہنے والا مصطفیٰ کریم
اپنے خالق کریم کے گھر کی تعمیر سے کیوں کر لا تعلق ہو رہ سکتا؟ حضور سرور عالم از اول تا آخر بڑے جوش و خلوص سے اس مقدس کام میں شامل رہے۔ سارے قبائل اپنے اپنے مقررہ حصے کی تعمیر میں مشغول ہو گئے اور کام کی رفتار تسلی بخش تھی۔ محبت و پیار کی فضا میں ہر چیز حسن و بخوبی انجام پا رہی تھی، لیکن جب حجرہ اسود رکھنے کا وقت آیا تو اچانک اندھی عصبیت کے سوئے ہوئے فتنے انگڑائی لینے لگے۔ دیوار کعبہ میں حجرہ اسود نصب کرنا بڑا اعزاز تھا اور ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ دوسرے قبائل اگر خوشی سے اس کے حق دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوں تو وہ بزور شمشیر بھی یہ اعزاز حاصل کر کے رہے گا۔ بنو عبدالدار نے اپنے قبیلے کے قابل ذکر افراد اور اپنے حلفاء کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے اجتماعی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ حجرہ اسود دیوار کعبہ میں وہی نصب کریں گے۔ اس عہد و پیمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے خون کا بھرا ہوا پیالہ محفل میں لایا گیا۔ انہوں نے اور ان کے حلیفوں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ جان دے دیں گے لیکن کسی دوسرے قبیلے کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلسل 4-5 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔ ہر لحظہ لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، کسی وقت بھی کوئی دھماکہ ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز اس نزاع کا تصفیہ کرنے کے لیے سب مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، جو ولید بن مغیرہ سابق الذکر کا بھائی اور عمر میں سب سے بڑا تھا، کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے قریشیو، جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازے سے، جسے باب بنی شیبہ کہا جاتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ان میں سے جو بزرگ ترین شخص تھا اس نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور نے ان کی عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے۔ حضور نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا۔ ہر قبیلے کے ہر خاندان کے ایک سردار کو بلایا اور فرمایا، سب مل کر اس چادر کو پکڑ لو اور پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ سب نے اس چادر کو تھام لیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حجرہ اسود نصب کرنا تھا تو حضور نے اپنے یمن و برکت والے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا اور فتنہ فساد کے بھڑکنے والے شعلے اپنی موت آپ مر گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ صلی اللہ تعالی علی قلبہ الطاہر وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس طرح کعبہ کا کام جو کئی روز تک تعطل کا شکار رہا تھا، ایک نئے ذوق و شوق سے شروع ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور جو نیو آئے ہیں میری ویڈیو پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ Subscribe for more.